بسم اللہ دوستوں، آج صالح بھائی سورہ بقرہ کا 6واں رکوع پڑھنے والے ہیں، تو آپ سن لیے گا سارے. تو اللہ حافظ. بسم اللہ. آج صالح بھائی 6واں رکوع شروع کریں گے سورہ بقرہ کا. اللہ حافظ. سن لیجیے. بسم اللہ. آج صالح بھائی سورہ بقرہ کا 6واں رکوع شروع کریں گے، تو آج بسم اللہ. دوستوں، آج میں رحاب اور سنان مل کے سورہ بقرہ کا 6واں رکوع شروع کرنے جا رہے ہیں. تو چلیں ہمارے ساتھ آئیں. ہاں جی، تو آپ لوگ ساتھ آ گئے ہیں. تو پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں، آج 13 جنوری ٹیوزڈے 2026 ہے، اور آج میں سورہ بقرہ کا 6واں رکوع شروع کروں گا. تو چلیں آئیں اپنا تلاوت کرتے ہیں 6واں رکوع کی، پھر اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں. چلیں اب بنا اور ٹائم کو ضائع کیے ہم تلاوت شروع کرتے ہیں 6واں رکوع کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وَإِذْ نَجَّاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ.
ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون دوستو یہاں پہ ہماری تلاوت 6th رکوع کی مکمل ہوئی اینڈ اب ترجمہ ٹائم. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور بے شک میں نے تمہیں اس وقت کے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی دوسرے کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے بغیر اذن الہی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کسی طرح کا معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی اور طرح ان کی مدد کی جائے گی. اور یاد کرو جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات عطا کی، وہ تمہیں بری طرح اذیت پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو غرق کر دیا جبکہ تم یہ سب دیکھ رہے تھے. اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر ان کے طور پر جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم بن گئے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو. اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والا معجزہ عطا کیا تاکہ تم ہدایت پاؤ. اچھا دیکھیں نا، اب ان آیات میں جو ہم ترجمہ کور کر رہے ہیں، اللہ کس طریقے سے بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے اور یاد کرو اور یاد کرو اور یاد کرو. تو یہ بنی اسرائیل کو اللہ یاد کروا رہا ہے، یہ میری نعمتیں ہیں اور تم اتنے ناشکری ہو کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں قبول کرے. اب یہ آپ سنیں، ابھی اللہ نے فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا معجزہ عطا کیا تاکہ تم ہدایت پاؤ، یعنی تورات. اب آگے دیکھیں، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، یقیناً تم نے اپنے اوپر ظلم کیا بچڑے کو بطور معبود اختیار کر کے، تو تم اپنے خالق کے حضور توبہ کرو. اور توبہ پتہ ہے کیسی تھی؟ توبہ یہ تھی کہ اپنے آپ کو قتل کریں گے. جن لوگوں نے یہ شرک کیا تھا نا، جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے 40 راتوں کے لیے، پیچھے سے جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، اللہ نے کہا تھا ان کی توبہ میں آپ صرف تب ہی قبول کروں گا جب یہ اپنے آپ کو قتل کریں گے. پھر 12 قبیلے تھے، اپنے اپنے قبیلے والوں میں سے جس نے شرک کیا تھا وہ قبیلہ اپنا قبیلہ ان لوگوں کو قتل کر دیتا تھا. تو یہ وہی بات ہے، وہی آیت ہے. اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، یقیناً تم نے اپنے پر ظلم کیا بچڑے کو بطور معبود اختیار کر کے، تو تم اپنے خالق کے حضور توبہ کرو، پھر ایک دوسرے کو قتل کرو. یہ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں بہتر ہے.
پھر اس نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو ظاہر نہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی کی کڑک نے آ پکڑا اس حال میں کہ تم دیکھتے رہ گئے، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ جیسا کہ میرے کزن نے ابھی پچھلی کچھ آیت پڑھی ہے، کافی امپورٹنٹ تھی، تو میں نے کہا اس پہ میں بھی ڈسکشن کر لوں۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو ظاہر نہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی کی کڑک نے آپ پکڑا اس حال میں کہ تم دیکھتے رہ گئے، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا بھی ہم اللہ کو تب تک آپ کی بات پہ یقین نہیں لائیں گے، اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ تو اب یہ تو ڈیمانڈ ہی غلط تھی۔ اللہ کا تو یہ ہے کہ اللہ کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جو بن دیکھے غیب میں مجھ پر ایمان لائے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ دیکھ کے تو ساروں نے مان لینا، پھر امتحان کیا؟ تو پھر وہ آگے اللہ فرما رہا ہے پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو، پھر اللہ نے ایک زلزلہ بھیجا، بجلی کی کڑک آئی، یہ لوگ سارے مر گئے، اس کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیے رکھا اور تم پر من اور سلوہ اتارا، اور فرمایا تم ان پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ پیو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے۔ اور یاد کرو اور یاد کرو اور یاد کرو، یہ اتنی بار آئے گا نا بنی اسرائیل کے بارے میں، اب دیکھیں پھر آگے، اور یاد کرو جب ہم نے ان سے فرمایا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، اور شہر کے دروازے سے سروں کو جھکاتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا اے اللہ ہمیں بخش دے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور ہم عنقریب نیک لوگوں کو اور زیادہ اجر عطا کریں گے۔ مگر ظالموں نے وہ بات جو انہیں کہی گئی تھی دوسری بات سے بدل ڈالی، تو ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یہاں پہ ہمارا 6واں رکوع مکمل ہوا۔ ایک بات میں بتاتا چلوں، میرا وہ جو چھوٹا بھائی ہے جو شروع میں آیا ویڈیو کے، سنان، وہ ٹیوشن میں گیا ہوا تھا، تو اس لیے میرا یہ کزن ادھر گھر تھا تو میں نے اس کے ساتھ ویڈیو بنا لی، اور جو شروع والا پارٹ تھا نا آپ کہیں گے اس میں کپڑے چینج تھے، اس میں کپڑے چینج تھے، کیونکہ وہ ہم نے بہت دن پہلے نا ویڈیو وہ ریکارڈ کی تھی، پھر اس کے بعد کچھ وجوہات کے تحت ہم لوگوں نے پھر تلاوت اور ترجمہ نہیں کور کیا اور ایڈٹ نہیں کر پائے، تو آج کافی ٹائم کے بعد ہم لوگوں نے یہ پھر دوبارہ ویڈیو بنائی، اس لیے کپڑے بھی چینج ہیں۔ وہ سنان چھوٹا بھائی بھی کزن ٹیوشن گیا ہوا اپنے، یہ میرا کزن گھر تھا تو اس کے ساتھ مل کے میں نے یہ بنا دیا۔ اچھا اس کا میں چھوٹا سا خلاصہ بیان کرتا ہوں اور پھر ویڈیو مکمل کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ دوستوں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے غور کیا ہوگا اللہ نے اس رکوع میں نا بنی اسرائیل کا بار بار ذکر کیا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اب نا پانچویں رکوع میں ویسے بھی نا بنی اسرائیل کا ذکر تھا، تو جیسے کہ آپ کو بتایا بھئی پانچویں رکوع سے بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو رہا ہے، تو اب وہی 6ویں رکوع میں وہی بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے یاد کرو یہ بھی کیا ہم نے، یہ بھی کیا، اپنے احسانات اللہ گنوا رہا ہے بنی اسرائیل پہ، اور تم لوگ اتنے نافرمان تھے۔ تو یہ ابھی آگے کچھ رکوع میں نا بنی اسرائیل کا ہی اس طرح چلے گا، تو ان کا مطلب ان سے خلاصہ ہمیں کیا مورل لیسن مل رہا ہے، تو وہ یہ مل رہا ہے کہ یار ہم سے پہلے بھی ایک اللہ کی لاڈلی امت تھی، اللہ انہوں نے بڑا کچھ دیا، وہ بڑی اللہ کی لاڈلی امت تھی، مگر جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کا لحاظ نہیں کیا، اور اگر ہم بھی بجائے اللہ کی لاڈلی امت ہیں، اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، مگر اگر ہم نے بھی اللہ کی نہیں مانی تو اللہ ہماری بھی گچی مروڑ دے گا، جس طرح بنی اسرائیل کی ان پہ اللہ نے ذلت قیامت تک ان کا مقدر کر دی جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور سنت پر مضبوطی سے چلیں اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک ہمیں قرآن و حدیث کو پڑھنے، ان کو سمجھ کر پڑھنے، ان پہ عمل کرنے اور دوسروں اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں 7ویں رکوع کے ساتھ۔ اب ہم ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو ختم، جائے نا کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ویڈیو ختم، جائے نا کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اب چلے بھی جاؤ، ویڈیو ختم، جاؤ۔
ویڈیو ختم. اب سچی میں ہی ختم ہو گئی ہے. بائے.